اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اے عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو سندھ ٹھٹہ کے بہت بڑے اعلیٰ رتبے والے بزرگ حضرت سخی جمیل شاہ داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے۔ آپ نے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا اور بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ آپ کے سوانح حیات کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو پیر پھٹا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان سے یہاں بلوایا اور جادوگر سے آپ کا مقابلہ ہوا۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اے عاشقان اولیاء کرام، پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دربار پر آنے سے بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر بہت سارے بزرگان دین کے مزارات ہیں، جن میں پیر پھٹا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور اور جمیل شاہ داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور ہیں۔ سبحان اللہ، دیدار کر لیجئے، زیارت کر لیجئے۔ آپ کے پہلو میں جو مزار ہے یہ بہت پرانے بزرگ ہستی کا مزار ہے۔ بیماروں کو اللہ تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ جادو اور جنات کی یہاں پر جو ہے ہر طرح کا علاج ہوتا ہے۔ جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی خطرناک بیماریوں کا یہاں روحانی علاج ہوتا ہے۔ حضرت جمیل شاہ داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نام و نسب سید عبدالہادی، لقب سخی داتار جمیل شاہ گرناری، لیکن آپ جمیل شاہ داتار اور سخی داتار کے نام سے معروف ہیں۔ گرناری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک گرنار نامی پہاڑ جونا گڑھ پر چلہ کش ہوئے تھے۔ تذکرہ اولیاء سندھ صفحہ نمبر 124۔ آپ کا نسبی تعلق حسینی سعادات کرام سے ہے۔ سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم کے توسل سے سیدنا امام حسین تک پہنچتا ہے۔ سندھ کے صوفیاء نقشبند حصہ اول صفحہ نمبر 299۔ تاریخ ولادت، آپ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک بروز جمعرات 580 ہجری بمطابق 3 جنوری سن 1185 کو مشہد مقدس ایران میں ہوئی۔ تذکرۃ الاولیاء سندھ صفحہ نمبر 124۔ پیدائش کے 7ویں روز جب مؤذن اذان دے چکا تو آپ نے فصیحہ زبان میں یہ کلمات ادا کیے: لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ صوفیاء نقشبند حصہ اول 301۔ تحصیل علم، آپ نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا۔ اس کے بعد علوم دینیہ کی تحصیل کی طرف متوجہ ہوئے اور 15 سال کے قلیل عرصے میں تمام علوم دینیہ کی تکمیل کر لی اور تفسیر و حدیث میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اس کے بعد علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں بھی کمال حاصل کیا۔ بیت و خلافت آپ کے آب و اجداد کا مشرب سلسلہ عالیہ چشتیہ کا تھا، لیکن آپ خاص افراد کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں اور عام لوگوں کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا قلبی لگاؤ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی طرف تھا، لیکن آپ سے تمام سلاسل کے لوگ یکساں فیض حاصل کرتے تھے۔ سیرت و خصائص حضرت سید عبدالہادی گرناری المعروف حضرت سخی جمیل شاہ داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم و تقوی وراثت میں ملی تھی۔
بچپن سے ہی آثار سعادت ظاہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 سال کی قلیل عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور 15 سال کی عمر میں علوم منقول و معقول کی تحصیل و تکمیل کر لی۔ تکمیل علوم کے بعد زیارت حرمین شریفین کا قصد کیا۔ حج کی سعادت اور روضہ انور کی حاضری کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ ہند میں گرنار نامی پہاڑ جوناگڑھ میں ہے، عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ اس غار میں آپ کی عبادت و ریاضت کا صاحب عدیقۃ الاولیاء نے اشعار کی صورت میں خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ اس دوران آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہے۔ جب نقاب اٹھا کر غار سے باہر آئے تو آپ کے چہرے سے چمکنے والے انوار و تجلیات کو دیکھ کر مخلوق خدا آپ کے شیدا ہو گئی اور دور دراز سے لوگ آپ کی زیارت کو آنے لگے اور آپ کے فیضات و برکات سے مستفید ہونے لگے۔ اس بات کو صاحب حدیقۃ الاولیاء منظوم بیان فرماتے ہیں۔ حجرہ شریف، اسی پہاڑی کے کنارے پر آپ نے اپنی عبادت اور مخلوق خدا کی فیض یابی کے لیے ایک حجرہ تعمیر کرایا اور وہاں رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا، جہاں بڑے بڑے تخت و تاج والے حاضری کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ وہ حجرہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ سندھ میں آمد ٹھٹا اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا۔ اس وقت حضرت شیخ محمد حسین المعروف پیر پھٹو ٹھٹا میں مقیم تھے۔ آپ اکیلے تبلیغ دین میں مصروف تھے۔ جادوگروں کا زور تھا، انہوں نے لوگوں کو زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ شعبدہ بازی اور جادو کے زور پر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے لگے تو حضرت پیر پھٹو کی استدعا پر آپ سندھ میں تشریف لائے اور ٹھٹا میں قیام فرما کر مخلوق خدا کی رہبری اور ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی کرامت کے آگے جادوگروں کا جادو ناکام ہو گیا۔ مخلوق خدا جوک در جوک آپ کی خدمت میں آنے لگی۔ غیر مسلم اسلام کی دولت سے مشرف ہوتے اور فساق و فجار کے تقوی کے نور سے منور ہوتے۔ آپ کی برکت سے اس خطے میں اسلام کی بہاریں نظر آنے لگیں۔ آخر عمر میں آپ نے اس پہاڑ جہاں حضرت پیر پھٹو کا قیام تھا اور اب مزار ہے، وہاں ایک چھوٹا سا حجرہ اپنے لیے تعمیر کرا لیا تھا، جہاں آپ ہمیشہ عبادت و ریاضت اور مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہتے۔ آپ صرف خانقاہ کے صوفی نہ تھے بلکہ ملکی حالات و واقعات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ تبلیغ دین کا فریضہ پوری قوت سے ادا کرتے۔ اس میں امیر و کبیر، حاکم و وزیر کوئی لحاظ نہ ہوتا تھا۔ اگر حاکم وقت بھی شروع شریف سے انحراف کرتا تو آپ اس کو فوراً تنبیہ کرتے اور سرکش بادشاہوں کو شریعت کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں کسی حاکم کو اسلام کے خلاف سازش کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ٹھٹا میں بت پرستی کا خاتمہ۔ آپ کی ٹھٹا میں تشریف آوری کے بعد جب مندروں کے پجاری بتوں کی پوجا کے لیے گئے تو ان کے آگے جھک نہ سکے اور پوجا نہ کر سکے۔ ہزار کوشش کے باوجود ان کے سر معبودان باطلہ کے آگے نہ جھک سکے۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ اسی ولی کامل کی برکت ہے جو ابھی ٹھٹا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے اس روحانی تصرف کی برکت کو دیکھ کر بہت سے پجاری حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور آپ سے بیعت ہو کر دین اسلام کے سچے شیدائی بن گئے۔ عشق رسول، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ آپ کی مجلس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی سوغات تقسیم ہوتی تھی۔ جب آپ کے سامنے نبی مکرم کا ذکر مبارک کیا جاتا
تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا۔ حضور سے کمال عشق ایسا تھا کہ اگر کسی کو خلاف سنت کام کرتے دیکھ لیتے تو فوراً جلال میں آ جاتے اور سرزنش کرتے، پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے، شریعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں شریعت کی حد درجہ پابندی تھی۔ اے عاشقان اولیاء کرام، کتنے بڑے ہستی کا مزار ہے، اس دربار پر ضرور حاضری دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فیض ملے گا۔ آپ کی تاریخ وصال، آپ کا وصال ماہ ربیع الاول 652 ہجری بمطابق سن 1254 کو ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک مزاروں والا یوٹیوب چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ، السلام علیکم۔